ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر فقر و فاقہ آ گیا، یعنی تنگی آ گئی ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے، مالی طور پہ وہ پریشان ہو گیا، مفلسی آ گئی ہے، اور وہ اپنی مفلسی اور فقر و فاقے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر فاقوں کو اور مفلسی کو ختم نہیں فرماتے، اور جو آدمی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ جلد سے جلد کوئی بہترین اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو فقر و فاقہ ہو، مفلسی ہو، غربت ہو، حالات تنگ ہو جائیں تو لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی کو بیان کرنا اور لوگوں سے مدد طلب کرنا، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، اللہ سے مدد طلب کی جائے، دعا کی جائے، کوشش کی جائے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی آپ کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی عزت نفس بھی محفوظ ہوتی ہے، اور انسان جو ہے اس کی ڈگنیٹی بھی قائم رہتی ہے، اور انسان جو ہے لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت رہتی ہے، ورنہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ڈگنیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم ہے نا ہر بات لوگوں کے سامنے فوراً چھوٹا سا مسئلہ آیا اور لوگوں سے مدد طلب کرنا شروع کر دی، پریشانی آئی پیسے مانگنا شروع کر دیے اور فوراً جو ہے رونا دھونا شروع کر دیا، تو اس سے انسان کی عزت اور ڈگنیٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سے مانگیں، جو بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، جو چیز آپ کو چاہیے وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ ہی دینے والا ہے، دیکھیں اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کائنات کو چلانے والا، پالنے والا، دینے والا، سب کچھ اللہ ہے۔ وَعِندَهُ خَزَائِنُ كُلِّ شَيْءٍ، تمام چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، تو کیوں نہ ہم پھر اسی سے مانگیں اور اسی سے ہمیں طلب کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس بات کا اہتمام کریں، میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا، حالانکہ دو دوستوں نے اس سے ملتا جلتا ہی سوال پوچھا۔ ایک تو یہ کہ ایک خاتون ہے، انہوں نے اور ان کے شوہر نے اور ان کے دوسرے گھر والوں نے حج کے لیے، پاکستان میں تھیں وہ ہے، اور حج کے لیے انہوں نے اپلائی کیا۔ وہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ گورنمنٹ کے اس پہ جانا ہوتا ہے، کوٹے کے اوپر، تو اپلائی کیا، ان کا مطلب نام آ گیا اور انہوں نے پیسے بھی جمع کرا دیے، سب کچھ ہو گیا۔ اب بس انہوں نے یعنی حج کے لیے جانا تھا، ابھی کچھ عرصے میں حج کی فلائٹیں شروع ہوں گی، تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو اب آیا یہ جو خاتون ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے کہ یہ عدت میں بیٹھیں، عدت پوری کریں یا حج پہ جائیں؟ تو کیا شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ابھی انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا، سفر شروع نہیں کیا تھا، وہ اپنے ہی گھر میں تھیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ عدت کو اپنے گھر میں مکمل کریں۔ اب ان کے لیے اس سال حج پہ جانا مناسب نہیں ہے، اور پھر اگلے سال چلی جائیں، کس کے ساتھ اور محرم ہو اس کے ساتھ چلی جائیں، لیکن اس سال ان کو اپنی عدت مکمل کرنی چاہیے اور عدت جو ہے اپنے گھر میں پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شریعت کا حکم ہے۔ باقی اسی طرح ہمارے ایک دوست نے سوال پوچھا کہ بھائی ان کے والد محترم پاکستان سے آئے تھے یہاں پہ، اور ان کی والدہ بھی آئی ہیں، اور وہ ہر سال آتے ہیں، میرے خیال میں کہہ رہا تھا کہ 6 مہینے یہاں رہتے ہیں، 6 مہینے وہاں رہتے ہیں، تو وہ اس دفعہ بھی آئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب والدہ محترمہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے، بیٹے بھی 2 بیٹے ہیں وہ بھی یہی ہیں، بیٹی بھی یہی ہیں، پاکستان میں اب کوئی بھی نہیں ہے، اور والد کا انتقال ہو گیا، تو اب والدہ کو عدت کہاں گزارنی ہوگی؟ والدہ کو عدت یہاں گزارنی ہوگی یا واپس اپنے گھر میں جا کے گزارنی ہوگی؟ تو دیکھیں، عدت جو ہے مثال کے طور پہ اگر تو یہاں پہ کوئی ان کا رہائشی نہ ہوتا نا، کوئی بیٹے نہیں ہوتے یا بیٹی نہیں ہوتی یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ رہ سکیں نا، 4 مہینے 10 دن گزار سکیں، تو اور اگر چلے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے اور لیکن ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ان کو اکاموڈیٹ ہی نہیں کر سکتے، اور وہ آنٹی یہاں رہتی بھی نہیں تھیں، وہ تو رہتی ان کا گھر پاکستان میں ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو ان کے لیے یہ ہے 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی اگر یہاں پہ وہ اپنے کسی بیٹے کے پاس رہ سکتی ہیں اور بیٹے کے پاس جگہ بھی ہے اور وہ ان کو رکھ سکتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے کسی یعنی 3 بچوں میں سے کسی ایک بچے کے پاس عدت کو پورا کر لیں، اور ان کے لیے کوئی ویزے کی پرابلم نہ ہو۔ ہوتا ہے کہ ویزے کی بھی پرابلم ہے کہ وہ اتنے عرصہ نہیں رہ سکتی، تو اگر کوئی ویزے کی پرابلم نہ ہو اور کوئی اور ایشوز نہ ہوں تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ عدت یہاں گزار سکتی ہیں۔ جیسے ان کے بیٹے چاہتے ہیں کہ بھئی ہم وہ عدت یہاں گزار لیں تو بالکل عدت یہاں گزار سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ کوئی ویزے کا پرابلم ہے اور کوئی ایشو ہے، رہائش کا پرابلم ہے، تو وہ عدت اپنے گھر میں یعنی پاکستان میں اپنے گھر میں گزارنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ یہاں سے سفر کر کے چلی جائیں اور عدت جو ہے وہ
اپنے گھر کے اندر جا کر گزاریں. ٹھیک ہے جی, تو یہ دونوں باتیں ہو گئی. اچھا, پھر یہ کہ سوال یہ ہے کہ بھئی عدت کب سے شروع ہوگی؟ کیا جب وہ اپنے گھر پہنچ جائیں گی اس دن سے شروع ہوتی ہے, یا عدت جس دن شوہر کا انتقال ہوتا ہے اس دن سے شروع ہوتی ہے؟ انتقال کے دن سے شروع ہوتی ہے یا تدفین کے دن سے شروع ہوتی ہے؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال یہاں پہ گھر میں ہو جائے نا تو پھر ٹائم لگ جاتا ہے, پھر یہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پیپر ورک کرنے میں اور کاز آف ڈیتھ کہ بھئی کیوں مرے, کیا ہوا, کیا مسئلہ ہوا تھا, تو کبھی کبھی ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں. تو کیا جس دن تدفین ہوگی اس دن سے عدت شروع ہوگی یا جس دن انتقال ہوا ہے اس دن سے عدت شروع ہوگی؟ تو عدت شروع ہوتی ہے جس دن انتقال ہو, تدفین سے نہیں. جس دن انتقال ہوا ہے اسی دن سے عدت شروع ہوگی, تدفین سے نہیں شروع ہوتی, جس دن انتقال ہوا اس دن سے. ٹھیک ہے جی. اور اب وہ بھلے عدت وہاں گزاریں یہاں گزاریں, جس دن سے انتقال ہوا اس دن سے عدت شروع ہوگی اور ان کو عدت کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دیکھیں شریعت کے مسائل ہیں اور ان مسائل کو ہمیں سیکھنا چاہیے. ان مسائل کو جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی شریعت کی کیا جو معاملات ہیں ان حوالے سے. آج کل لوگ جو ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یار کیا ہے یار, کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی عدت تو جوان لوگوں نے گزارنی ہے اور جوان ہو تو وہ گزارے, جو بوڑھا ہے بڑی عمر کا ہے اس کا کوئی عدت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. عدت ہے, چاہے وہ جوان خاتون ہو چاہے وہ بڑی عمر کی خاتون ہو. ٹھیک ہے, اور دونوں صورتوں میں اس کو عدت گزارنی ہوگی. ہاں ضرورت, اگر کوئی ضرورت ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, بیمار ہو گئی, ہاسپٹل جانا ہے یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑ گیا, تو وہ اب کیا کریں؟ تو بالکل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو سکتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. اور کوئی شرعی مسئلہ ہے نا, کوئی بہت ہی کوئی اہم ہے, کوئی دنیاوی معاملہ بھی ہے, چلیں کہ ان کو جا کے وہ کوئی پیپر ورک کرنا ہے, کوئی ایسا کوئی کام ہے کہ ان کے جائے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا, یا کوئی خاتون ہے وہ بیچاری اگر وہ جاب پہ نہیں جاتی تو اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے, یا اس کا روزگار کا مسئلہ ہے, یا اس کے بچے اسکول جاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتی ہے, کوئی اسکول چھوڑنے والا نہیں ہے, یعنی کوئی بھی ایسا ایشو ہے تو اس میں اجازت ہے کہ وہ دن کے وقت میں وہ اپنے یہ سارے کام کر سکتی ہیں. لیکن بغیر کسی ضرورت کے بلا وجہ وداؤٹ اینی ریزن جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنا اور جو ہے وہ پھرنا, ٹریول کرنا, جیسے میں نے کہا ٹریول اس صورت میں کیا جا سکتا ہے جبکہ بہت اشد ضرورت ہو. لیکن یعنی کوئی اگر بہت بڑی کوئی مجبوری آ گئی ہو, لیکن کوئی ایسا ایشو ہو گیا ہو تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن بغیر ایسی وجہ کے ایسے گھر سے نکلنا اور کبھی 5 دن ادھر گزارنے, 10 دن ادھر گزارنے, 15 دن ادھر گزارنے, تو اس سے جو ہے وہ پھر گناہ ملتا ہے. عدت تو ہو جاتی ہے لیکن پھر جو ہے وہ عدت کی جو مسائل ہیں اور جو پروٹوکول ہے اس کو پورا کرنا چاہیے نا, اس کے آداب ہیں, شریعت کے احکام ہیں, ان کو پورا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں. تو لہذا ناظرین ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ بینک ہالیڈے تھا, آج چھٹی ہے, لانگ ویکینڈ بھی اچھا ملا ہم لوگوں کو, اور جو ہے وہ بڑا اچھا موسم تھا. آج تو بڑی بارش ہو رہی تھی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اسی طرح سے خوشیاں عطا فرمائے, اپنی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے, کرم فرمائے. اللہ ہمارے مسائل کو حل فرمائے. اور خاص طور پر جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی آسانی کا معاملہ فرمائے, اور ان کی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائے, اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہاں پہ سیز فائر ہو اور فلسطین کا مسئلہ حل ہو, تاکہ دنیا کے اندر جو سکون پیدا ہو. اور ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. تو لہذا ناظرین انشاءاللہ آپ حضرات سے پھر ملاقات ہوگی. آپ اپنا خیال رکھیں اپنی دعاؤں میں, جیسے آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, میں بھی آپ حضرات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. اور جب بھی نماز پڑھتا ہوں, یقین جانیے جب بھی نماز پڑھتا ہوں آپ سب حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھوں. دعا کے اندر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. یہ دعا تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ خوش ہوتا ہے. جب لوگوں سے مانگتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. جب اللہ سے آپ نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اور لوگ خوش کب ہوتے ہیں؟ جب ان سے نہ مانگیں. تو اللہ سے مانگیں, لوگوں سے نہ مانگیں. اور جب بھی مانگیں اللہ سے ایمان مانگیں, عافیت مانگیں, اللہ سے برکت مانگیں, اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سب کے لیے خیر و عافیت مانگیں. تو میں بھی آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حضرات بھی میرے لیے دعا کرتے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا. ناظرین پروگرام بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد